نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله وليؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرزقكم والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی 60 سے 63 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آیت 60 ترجمہ: زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہے اور محتاجوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل مائل کیے جاتے ہوں، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے فرض کی ہے اور اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 60 کا ترجمہ۔ تفسیر: مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ اوپر ان نادان منافقوں کا بیان تھا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ بانٹنے کے سلسلے میں انصاف نہ کرنے کا الزام لگا رہے تھے۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون و حکم کے مطابق زکوٰۃ بانٹتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو زکوٰۃ بانٹنے کے اصول سکھائے اور قوانین و احکام بتائے، کسی غیر کو نہیں سونپے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں میں زکوٰۃ بانٹ دی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے زکوٰۃ کا معاملہ کسی نبی یا غیر نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ وہ خود ہی 8 قسم کے لوگوں پر بانٹ دی ہے۔ اگر تم ان میں سے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا۔ فقراء کا بیان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مالدار کے لیے حلال نہیں، نہ طاقتور کے لیے۔ ایک دفعہ آپ سے 2 آدمیوں نے زکوٰۃ مانگی، آپ نے انہیں نگاہ بھر کر دیکھا تو طاقتور تھے۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا، لیکن اس میں مالدار اور طاقتور شخص کا جو کمانے کے قابل ہو حصہ نہیں ہے۔ مساکین کا بیان۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو در در مانگتا پھرتا ہو اور 1-2 نوالے یا 1-2 کھجوریں لے کر واپس ہو جاتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا جس کی کمائی اتنی نہیں جو اسے سوال سے بے پرواہ کر دے، نہ لوگ اسے نادار سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں، اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا ہی ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا بیان۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو تنخواہ زکوٰۃ ہی میں سے دی جائے گی، بشرط یہ کہ وہ اہل بیت نہ ہوں، کیونکہ ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ ربیعہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں اور فضل بن عباس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی درخواست لے کر آئے کہ ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں، زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ دل پر چائے جانے والوں کا بیان۔ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض غیر مسلموں کو اسلام لانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی مال غنیمت میں سے صفوان بن امیہ کا بھی حصہ لگایا تھا، حالانکہ وہ مشرک تھا۔ کہتا ہے آپ مجھے دیتے رہیں حتیٰ کہ آپ میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، جبکہ آپ سے مجھے سخت نفرت تھی۔ بعض مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدمی اور پختگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے حنین کے مال غنیمت میں سے طلقہ کو یعنی 9 مسلم سرداروں کو 100 اونٹ دے کر فرمایا کہ میں کسی شخص کو جب کہ اس کا غیر
مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، محض اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اسے اللہ جہنم کی آگ میں اوندھے منہ نہ گرا دے۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا بھیجا۔ آپ نے اسے ان 4 شخصوں اقرا، عینیہ، علقمہ اور زید الخیر میں بانٹ دیا اور فرمایا کہ میں ان کے دل مائل کرتا ہوں۔ بعض کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس جیسے اشخاص کے مسلمان ہونے کی امید ہوتی ہے، اور بعض کو اس لیے کہ وہ آس پاس والوں سے زکوٰۃ وصول کر کے پہنچا دے، اور بعض کو اس لیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے دشمنوں کی دیکھ بھال رکھے اور انہیں اسلامی سرحدوں میں نہ گھسنے دے۔ بہرحال ان احکام کی تفصیل شروع کتب احادیث میں دیکھنی چاہیے۔ گردن چھڑانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ مقادموں کی کتابت میں قسطیں ادا کرنے میں ان کی مدد کی جائے، اور غلام بھی مال و زکوٰۃ سے خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ غلام آزاد کرنے کی فضیلت۔ غلام آزاد کرنے اور گردن چھڑانے کے سلسلے میں بہت حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو آزاد کیے جانے والے کے ایک ایک عضو کے بدلے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، کیونکہ جزا جنس عمل سے ملتی ہے۔ سورہ صافات کی آیت 39 میں فرمایا تمہیں تمہارے عملوں ہی کی جزا دی جاتی ہے۔ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی امداد اللہ کے ذمہ ہے: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ مکاتب جو اپنی قسطیں ادا کرنا چاہتا ہے، اور وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی کی غرض سے شادی کرتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا غلام آزاد کر دو اور گردن چھڑاؤ۔ بولا کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، غلام آزاد کرنا پورا غلام خرید کر آزاد کرنا ہے، اور گردن چھڑانے کے لیے غلام کی قیمت میں اعانت کرنی ہے۔ قرض داروں کا بیان۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی کا بوجھ اپنے اوپر لے لے، یا قرض کی ضمانت لے لے اور قرض اس کے ذمے واجب ہو جائے، جس میں اس کا سارا مال چلا جائے اور خود قرض دار بھی ہو جائے، یا کوئی کسی برے کام کے لیے قرض لے لے مگر بعد میں توبہ کر لے اور قرض اس کے ذمے باقی رہ جائے۔ ایسے لوگوں کو قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر کی تعریف۔ مسافر وہ ہے جو راہ میں یا پردیس میں بے سر و سامان رہ گیا ہو، اسے اتنی زکوٰۃ دے دی جائے کہ اس کے کھانے پینے اور کرائے کا خرچ نکل آئے، اگرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی سفر کا ارادہ کر رہا ہو اور اس کے پاس سفر کا خرچ نہ ہو تو اسے بھی آمد و رفت کا کرایہ اور کھانے پینے کا خرچہ زکوٰۃ میں سے دینا روا ہے، جس کی دلیل اس آیت کے علاوہ یہ حدیث بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاوہ 5 قسم کے مالداروں کے مالدار کو زکوٰۃ حلال نہیں: زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، زکوٰۃ خریدنے والے کو، قرض دار کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو، اور زکوٰۃ ہدیہ میں پانے والے کو۔ ان سب کو زکوٰۃ حلال ہے۔ مالدار کو زکوٰۃ حلال نہیں، بحرز اس مالدار کے جو اللہ کی راہ میں ہو یا مسافر ہو، جسے اس کا محتاج ہمسایہ بطور ہدیے کے بھیج دے یا دعوت میں بلا کر کھلا دے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا فرض کیا ہوا حکم ہے، اللہ بندوں کے ظاہری و باطنی معاملات و مصلحتیں خوب جانتا ہے، اور وہ اپنے اقوال و افعال اور احکام و قوانین میں بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی رب ہے اور نہ کوئی حقدار عبادت۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت 61۔ ترجمہ: ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ کو ہلکے کانوں والا کہتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ وہ کان تمہارے لیے خیر و برکت والے ہیں۔ آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور آپ مومنوں کا یقین کرتے ہیں، اور آپ مومنوں کے لیے رحمت ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 61 کا۔ تفسیر۔ منافقوں کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی ایک جماعت سے سخت ایذا پہنچتی رہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے ہلکے ہیں اور ہمارے بارے میں جس سے جو بات سن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں۔
پھر آپ ہماری قسموں کا بھی یقین کر لیتے ہیں۔ فرمایا آپ جواب دے دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر کانوں والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کانوں والے ہیں اور اچھی باتیں ہی سنتے ہیں اور سچے اور جھوٹے میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ ان کا اللہ پر ایمان ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین ہے، بلکہ آپ مومنوں کے لیے سرتاپائے رحمت ہیں اور کافروں پر حجت ہیں، اور آپ کو ستانے والوں کے لیے سخت دکھ بھری سزا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مومنین، آیت 62۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، آیت 63۔ ترجمہ: منافق آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر یہ ایمان والے ہوں، کیا معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہے بڑی بھاری ذلت۔ یہ تھا ترجمہ آیت 62 اور 63 کا۔ تفسیر آیت 62۔ منافق جھوٹ سے نہیں شرماتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منافق کہہ رہا تھا، بلا شبہ ہمارے سردار بڑے ہوشیار اور عقل مند ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہوتی تو بھلا یہ اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہ بات ایک مسلمان نے بھی سن لی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سچی ہیں اور تو انہیں نہیں مانتا تو تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ ان باتوں کی اللہ کے رسول کو بھی خبر ہو گئی۔ آپ نے اس منافق کو بلا کر پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ مجھ پر الزام ہے، اور جھوٹی قسم بھی کھا لی۔ مسلمان نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ظاہر فرما دے۔ اس پر یہ آیت اتری، آیت 63۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ جس اللہ نے سے مخالفت کی کیا انہیں خبر نہیں کہ جس نے اللہ سے مخالفت کی اور اس سے جنگ کی اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آیا اور ابدی جہنمی ہے، جہاں اس پر ذلت والا عذاب مسلط ہوگا، یہی سب سے بڑی سختی اور ذلت ہے۔ یہ تھا سورۃ توبہ کی آیت 60 سے 63 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔